اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا۔ واقعے کا خلاصہ اور مقصد وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ دینے والا ہے، کہ کیسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت کو دیکھ کر، حکومت کو دیکھ کر آنکھیں نہیں بدلائی، اللہ ہی پر ایمان رکھا اور اللہ ہی کے سامنے جھکے رہے، اور جو دولت کے ساتھ غرور آتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے اندر نہیں آیا۔ اب فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قسم بخدا ہم نے بھیجا، اِلَى ثَمُودَ، قوم ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم ثمود کی طرف۔ وہی توحید یعنی جو مشترک بین الانبیاء ہوتی ہے، تمام کے تمام انبیاء کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ایک ہے۔ یہ ساری کی ساری تبلیغ انہوں نے کی۔ تبلیغ کرنے کے بعد فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ سارے کے سارے سمودی، فریقان یختصمون، دو گروہوں کے اندر بٹ کے، یختصمون، جھگڑنے لگے۔ کوئی بھی کام ہوگا اس کے بارے میں دو گروہ لازمی بنیں گے۔ ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد رہتے ہیں نا، 5 افراد کی ذہنیت آپس میں نہیں ملتی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ 5 ذہن ایک گھر کے اندر کبھی بھی مل نہیں سکتے، ہر ایک کی ذہنیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے نا، مختلف قسم کی مٹیوں اور مختلف قسم کے پانیوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہر مٹی کی اپنی اپنی تاثیر ہے، ہر پانی کی اپنی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتوں کے اندر کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ گھر کے اندر کون ہوتا ہے؟ ماں، بہن، بھائی، بیٹے، ان کی طبیعتیں بھی آپس میں ملتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر جب صالح علیہ السلام نے اعلان کیا تبلیغ کا، فریقان یختصمون، 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ یہی بات ہے کہ کوئی بھی آپ کام کریں، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، اس کے حامی بھی لوگ ہوں گے، اس کی مخالفت بھی لوگ کریں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دین کا کام جب ہوگا اس کے حامی کم ہوں گے، مخالف زیادہ ہوں گے۔ برائی کا کام ہوگا اس کے حمایتی زیادہ ہوں گے، مخالف اس کے کم ہوں گے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قرآن اس کو خود بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، 2 گروہ بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ 2 گروہ کون تھے؟ ایک وہ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کا کیا تھا؟ منکر تھا، ایمان ان پر نہیں لانے والا تھا۔ یہ آپس میں جھگڑتے رہے۔ قالا، صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لم تستعجلون، تم لوگ کیوں جلدی کرتے ہو، بالسیئۃ، برائی کی، یعنی عذاب کی کیوں جلدی کرتے ہو، عذاب کیوں جلدی مانگتے ہو، قبل الحسنۃ، بلائی سے پہلے۔ وہ اللہ سے بلائی تم کیوں نہیں مانگتے، اللہ سے عذاب تم کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے تھے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، جس عذاب کا وعدہ کرتا ہے، تو اس عذاب کو لے کر آ اگر واقعی تو رسول ہے۔ سر عام آ کر چیلنج کرتے تھے جیسے ابو جہل نے کیا تھا وہ انہوں سے پارے کے اندر۔ فَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہنے لگا اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے یا محمد حق ہے تو ہم مکہ والوں کے اوپر پتھر برسا دیں۔ اللہ سے عذاب مانگا اس نے، ابو جہل نے۔ اسی طرح ان قوم والوں نے بھی کہا کہ صالح اگر تو سچا پیغمبر ہے تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے کر آنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو تم نے ابھی تک چکھا نہیں، کیوں مانگتے ہو تم اللہ کے عذاب کو؟ اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر، بہت ہی تکڑے اور نوجوان تھے۔ کچھ دن نظر نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکت ہے کہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر۔ پوچھا کہ وہ فلاں ساتھی آپ کا نظر نہیں آ رہا، تو کچھ صحابہ بھیجے، دیکھا، یہ جا کر دیکھا تو وہ گھر کے اندر چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر روایت آئی ہے، فرمایا کہ وہ چڑیا کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح چڑیا کمزور ہوتی ہے، صحابی کی یہ والی حالت بنی ہوئی ہے کہ وہ چڑیا کی طرح کمزور ہیں، ہڈیاں بالکل ان کی نظر آ رہی ہیں، بالکل کمزور ہو گئے۔ پہلے حالت کیسی تھی؟ نوجوان تھے اور تگڑے تھے، لیکن اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟
انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا، جو سزا تو نے مجھے دینی ہے وہ دنیا ہی کے اندر دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، فرمایا ہلا قلتا، اے صحابی کیوں کہا تو نے ایسا تو نے اللہ سے نہیں کہنا تھا، بلکہ تو نے کہنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار دنیا میں بھی بلائی دے، آخرت میں بھی بلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ دعا کا یہی طریقہ ہے، انسان کبھی بھی اپنے لیے اللہ سے برائی نہ مانگے، اپنے لیے اللہ سے برائی نہ مانگے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے برائی نہ مانگے۔ عام عورتوں کی حالت ہے، عام معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ رواج پکڑ چکی ہے، بات بات کے اوپر اپنی اولاد کو بد دعائیں دے دیں، اور کبھی بھی کوئی بھی موقع ایسا ہوتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا مانگیں گی تو بیٹا ہلاک ہوگا، بیٹے کے ساتھ حادثہ پیش آئے گا، پریشانی کس کی ہے؟ والدین کی ہے نا۔ تو اللہ سے کبھی بھی برائی نہ مانگے، نہ اپنے لیے مانگے، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ کسی اور کے لیے مانگے۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ، وہ آپ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے سمودیو، تم اللہ سے معافی مانگو نا، جو تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر ہو، اللہ سے معافی مانگو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب رحم کا یہاں پر، رحم کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر جو قرآن میں بیان ہوئی وہ استغفار ہے۔ جو لوگ استغفار کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحم ہوگا۔ بہت بڑا عبادت گزار ہے کوئی شخص، اپنی عبادت کے اوپر اس نے بھروسہ کیا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، گناہ بالکل اس نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ کا اس کے اوپر رحم نہیں۔ اور گنہگار سے گنہگار شخص ہے، لیکن روتا ہے اللہ کے سامنے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ کا اس کے اوپر رحم ہوتا ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے، قوم والوں نے جواب دیا، طیرنا بکا وبمن معک، اے صالح تو اور تیرے ساتھی منحوس ہیں، ہمارے لیے تم دونوں کی، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے ہمارے اوپر۔ یہ نحوست کسے کہتے تھے؟ کہ ان کے اوپر بارش نہیں ہوتی تھی اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، کھانے کے لیے کچھ چیز بچی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو نشانہ بنایا۔ یاد رکھیں یہ ایک پیغمبر کی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ منحوس کہا کہ آپ ہمارے لیے منحوس ہو، آپ کی نحوست ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہی والا معاملہ چلتا رہا۔ تو دین والوں کو ہر زمانے کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ منحوس کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ یہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق دین سے ہے، یہ انسان اس آدمی کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی ترقی کے اندر رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا سمجھیں گے؟ ان کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا تو انہیں کیا چھوڑا جائے گا؟ تو آپ فرمایا قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جو نحوست ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے۔ نحوست، منحوس کسی کو بنانا یا خوش قسمت کسی کو بنانا کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں نہ خود اپنی قسمت ہے اور نہ نحوست ہے، یاد رکھ لیں اس چیز کو۔ اب ان کے ہاں، قوم سمود کے ہاں وہ چیز بہت زیادہ رائج تھی کہ یہ ٹوٹکوں کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اور مشہور باتوں کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھا جاتا تھا، جس طرح آج کے زمانے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ راستے سے اگر کالی بلی گزری، سفر نہیں کرنا، کوا بولا مہمان آئیں گے گھر کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ سمودی لوگ کیا کرتے تھے؟ روزانہ صبح جاتے، درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ کیا کرتے؟ نیچے سے ایک پتھر اٹھاتے، درخت کے اوپر مارتے۔ اگر پرندے دائیں سائڈ پر جا رہے ہیں تو دن کے اندر جو کام انہوں نے سوچے ہوئے ہیں وہ یہ کرتے، سفر کے اوپر روانہ ہونا ہے جاتے۔ اگر یہی پرندے بائیں طرف مڑ جاتے، یہ کہتے نہیں آج ہمارا دن ٹھیک نہیں، آج ہماری قسمت کے اندر جانا نہیں، واپس آ جاتے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، ان پرندوں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ پرندے تو تمہارے پتھر سے بدحواس ہوتے ہیں، کوئی دائیں طرف بھاگتا ہے، کوئی بائیں طرف بھاگتا ہے، تم لوگ اسے اپنی قسمت کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ پھر عرض کرتا ہوں، کسی دن کو، کسی مہینے کو اور کسی چیز کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر فرما دیا کہ کسی چیز کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. اگر نحوست ہوتی کسی چیز کے اندر پھر تین چیزوں کے اندر نحوست ہوتی. پہلی نحوست عورت کے اندر، بتاتا ہوں کون سی عورت. دوسری نحوست گھوڑے کے اندر. تیسری نحوست گھر کے اندر. عورت کی نحوست فرمایا خاوند کی نافرمان ہو. یہ عورت کون سی ہے؟ منحوس. اس کی نحوست کیا ہوتی ہے وہ آپ گھروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جب عورت خاوند کی نافرمان ہوتی ہے، باغیہ ہوتی ہے، تو گھر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدسکونی ہوتی ہے. گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا. باہر سے تھکا آ رہا آیا، آگے سے پھر وہی والی باتیں، تو انسان ذہنی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ بے سکونہ ہو جاتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر اور ذہن کے اندر، گھر کے اندر سکون نہ ہو تو یہ نحوست ہی ہے اور کیا ہے. دوسرا فرمایا گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی ہے. اگر نحوست حقیقت کے اندر ہوتی وہ کیا کہ گھوڑا سرکش ہو جائے، مالک کی بات نہ مانے. تو یہ کیا ہے؟ گھوڑا سرکش ہے. سرکش ہے تو یہ نحوست ہی نحوست ہے. کہیں گرائے گا، کہیں مارے گا، لڑائی کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو یہ نحوست. اور تیسرا فرمایا اگر نحوست ہوتی تو گھر کے اندر، کون سے گھر کے اندر؟ جو گھر تنگ ہو. جس گھر کے اندر تنگی ہو نا، کہیں سے نہ ہوا آتی ہے نہ دھوپ آتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو ایسے گھر کے اندر دل کو سکون نہیں آتا نا. تو یہ جو سکون نہیں آ رہا، اسی کو کہا کہ یہ نحوست ہے. پہلے زمانوں کے اندر جو گھر بنائے جاتے تھے، کمرہ اگر ایک ہی ہے، صحن باہر بہت بڑا کھلا ہوتا. اس زمانے کے اندر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو فرمایا لو قالوا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جسے فتنے کے اندر ڈالا گیا، آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو ان باتوں کے اندر قید کرتے ہیں، فلاں مہینے کے اندر فلاں کام نہیں کرنا، فلاں دن یہ نہیں کرنا، یہ کام ہوا، شام کا وقت ہوا، جھاڑو نہیں لگانا، یہ چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں لوگ ڈالتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف ان کے لیے فتنہ ہے. اپنے آپ کو تنگ کر دیتے ہیں نا، اپنی زندگی کو خود کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. شریعت نے اتنی چیزیں نہیں رکھی ہوئی. ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے ہی لوگوں نے خود بیٹھ کر بنائی ہوئی. ان کے اوپر عمل کرنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اب قوم سمود کے اندر، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر، 9 رہط، 9 کیا تھے؟ غنڈے تھے. 9 انسان تھے، 9 غنڈے تھے. یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے تھے زمین کے اندر. غنڈہ گردی کا نظام ادھر سے ہی چلا ہوا ہے. پیسے لیے، پیسے لینے کے بعد لوگوں کو قتل کر دیا، پیسے لیے کسی کو اغوا کر دیا، پیسے لیے کسی کی گاڑی چرا لی. یہ ساری چیزیں ادھر سے ہی چلی آ رہی ہیں. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، زمین کے اندر درستگی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ فساد کرتے تھے. اب صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی آئی نا، تو تذکرہ پیچھے تفصیل سے پڑھا تھا نا، اونٹنی جب نکل آئی پتھر سے تو شرط لگ گئی کہ ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن ساری قوم پیے گی. لیکن ایک بیوہ خاتون تھی، لیکن مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور اس کی تقریباً بعض روایات میں 6 اور بعض میں 9 بیٹیاں تھیں، اور خوبصورت بیٹیاں تھیں اس کی. اس کے پاس جانور پورے کے پورے علاقے سے زیادہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن پانی پی جاتی ہے سارا، میرے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں اور چارہ بھی وہ چر جاتی ہے، میرے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں، اس نے اس قدار کو بلایا. یہ جو 9 لوگ تھے نا، ان 9 لوگوں کا جو سردار تھا وہ قدار تھا. قدار کو بلا کر کہنے لگی جتنا مال مانگو گے میں مال دوں گی، اور جس بیٹی کے اوپر ہاتھ رکھو گے شادی کراؤں گی. تو نے کیا کرنا ہے؟ صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے اور صالح کے سارے گھر کو قتل کرنا ہے. یہ نبی کی سپاری اسے دے دی. وہ بھی ظالم تھا، غنڈہ تھا. یہ جو لوگ غنڈہ قسم کے ہوتے ہیں، انہیں انسانیت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے کہ مال ہمیں ملے. آگے کسی بہن کی عزت جا رہی ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کا مال جا رہا ہے، ہمدردی کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اس چیز کے ساتھ انہیں کوئی سروکار نہیں. تو اس نے کہا میں یہ کروں گا. اب اس نے پلان کیسا بنایا اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. قالو، یہ غنڈے جو تھے، تقاسموا باللہ، انہوں نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا لی. قسم کیسے؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، پختہ قسم کی قسم کھائی. اور قسم بھی کون سی؟ باللہ، اللہ کے نام. لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم ضرور بضرور کیا کریں گے؟ رات کے وقت صالح کے گھر کے اندر جائیں گے، جانے کے بعد اسے قتل کریں گے، اس کی اونٹنی کو قتل کریں گے. ثم لنقولن لولیہ، پھر صالح علیہ السلام کے وارثوں سے کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم حاضر نہیں تھے صالح کو قتل کرنے کے وقت.
اللہ کے نام کی قسم پہلے کھائی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور پھر قسم کھائی کہ صالح کے جب خاندان والے آئیں گے اس کے سامنے بھی اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم نے صالح کو قتل نہیں کیا، اس کی اونٹنی کو قتل نہیں کیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ پہلے سے اپنا پراپوگنڈا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے اپنی چال چل لی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے اپنی تدبیر کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چال انہوں نے چلی، ایک تدبیر ہم نے کی۔ ہم نے کیا کی؟ صالح علیہ السلام کو بچانے کی۔ انہوں نے تدبیر، انہوں نے مکر کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے بھی نہیں، انہیں نہیں پتا کہ اللہ جسے بچانا چاہے، اللہ جس کے لیے تدبیر کرے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، انہیں اس چیز کے شعور بھی نہیں۔ فرمایا فانظر، آپ دیکھیے مخاطب، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے اس مکر کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کے ساتھ کیا حالت کی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب اس کی ٹانگیں جب کاٹی گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے پکارا اللہ کو، وہ مر گئی، ختم ہو گئی وہ اونٹنی۔ صالح علیہ السلام کو جب آواز کان پر پڑی، دوڑے فوراً اونٹنی کی طرف، دیکھا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں۔ بس پھر فرمایا اب فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اے لوگو 3 دن تمہارے پاس مہلت ہے، 3 دن جتنا اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ، اور ایسا عذاب آئے گا جس نے جھوٹا نہیں ہونا، یہ عذاب تمہارے اوپر پکا آ کر رہے گا۔ اور بتا دیا ایک دن تمہارے چہرے سیاہی کے مائل ہوئیں گے، یعنی پورے کالے نہیں ہوں گے، کالا کالا رنگ تمہارے چہروں کے اوپر آئے گا۔ دوسرے دن تمہارے چہرے بالکل کالے ہو جائیں گے، کوئی سفیدی اس میں نہیں بچے گی، اور تیسرے دن تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ہوا بھی ایسے، 3 دنوں کے بعد جب عذاب آیا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی سخت چیخ ماری کہ ان کے کلیجے جہاں جہاں پر یہ کھڑے تھے پھٹ گئے۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، جب اللہ کا عذاب پکڑ آتی ہے پھر انسان حل بھی نہیں سکتا۔ تو دوسرا زلزلہ آیا، اور ان کی تمام مکانات، ساری چیزیں کیا ختم، جس کا تذکرہ ادھر آئے گا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے تباہ و برباد کر دیا انہیں اور ان کی قوم کو، یعنی یہ جو قتل کرنے والے تھے ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی، سارے کے ساروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم، اور یہ گھر ہیں نا، وہ جن گھروں کے اوپر یہ فخر کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کاریگر دنیا کے اندر آئے کوئی نہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر نقش و نگار کر کے گھر بناتے تھے اور ان گھروں کے اوپر فخر کرتے تھے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، فانظر، اے مخاطب دیکھ، فانظر فتلک بیوتہم، یہ ان کے گھر ہیں، خاویۃ بما ظلموا، یہ آج خالی پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، آج ان کے گھر انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ جو لوگ اس وقت کیا کہتے تھے، ہمیں کون مار سکتا ہے، زلزلہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، زلزلہ پروف مکان انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر دیکھو ان گھروں کو، خالی پڑے ہوئے ہیں، آج کوئی بسنے والا نہیں۔ دوسری جگہ پر آتا ہے یہ لوگ ایسے اوندے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے، جیسے گندم کو کاٹ کر انسان رکھتا ہے، ایسی حالت اللہ نے ان کی کر دی۔ فرمایا کیوں؟ بما ظلموا، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم بھی کیا کیا، پہلے نشانی خود مانگی، نشانی اللہ نے اونٹنی دی، اسے خود قتل کر دیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے کے اندر نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھنے والی ہے، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ان کے لیے یہ کیا ہے، نشانی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے